پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے۔ کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ ابتدائی بیان ہے کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ہمیشہ کنتو کا ترجمہ تھا کریں۔ کنتو کنزا مخفیا، یہاں تو ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو غدیر میں بھی یہی ترجمہ کریں۔ من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا، فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے۔ ایسے ہی ہوگا۔ بہت مدت کے بعد اس ادارے میں، اس مرکز میں حاضری ہوئی ہے۔ 10-11 سال پہلے اس مملکت میں حاضر ہوا، مگر صرف اس امام بارگاہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ خطاب نہیں ہو سکا، وقت بھی بہت گزر چکا، اور آپ بھی بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں، تو طویل گفتگو تو مطلب نہیں ہے، مگر آپ کی سماعتیں اور آپ کی جو شوق ہے، ذوق ہے، وہ مجھے آمادہ کرے گا کہ میں آیات کے بھی کچھ ترجمے دوبارہ سے ہونے چاہیے، اور حدیثوں کے بھی کچھ ترجمے دوبارہ سے ہونے چاہیے۔ بڑی بڑی قدیمی یادگار حدیثیں ہیں جو ہم سب کو یاد ہیں، مگر ترجمہ اس کا جس نے پہلی مرتبہ کیا ہمیں وہی یاد ہے، جبکہ وہ ترجمہ بہت اچھا نہیں ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ میرے بڑے بھائی جناب مولانا تقی، ہم تو انہیں قم میں تقی لندنی کہتے تھے، اور پتہ نہیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کہتے ہیں، تو میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت ہی محترم ہیں جی۔ تو مولانا کی آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں، میرے چچا ہیں، میرے جناب عسکری تقوی صاحب، سابق وزیر ماحولیات صوبہ سندھ، کمشنر رہے، ڈپٹی کمشنر رہے، بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے، تشریف فرمائے، میرے بڑے ہیں، آپ سب کی سلامتی کے لیے اور اپنی اس حاضری کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ایک صلوات کے ذریعے سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ ترجمے دوبارہ ہونے چاہیے، بہت پہلے سے ہوتے آئے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سب نے ترجمہ سنا ہے، سب کو یاد ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ تو ٹھیک نہیں ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ گویا سرکار فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دو سرداروں سے تمہیں ملاقات ہوگی، حسن و حسین کے نام سے، یعنی مردوں کے سردار ہیں۔ سرکار نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے، سرکار نے تو سیدھی زبان میں بات کی ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ ایسے ہی مولا کا ایک بڑا مشہور فرمان، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔
یہ ترجمہ صحیح ہے، مگر اس سے ہٹ کر بھی ایک ترجمہ صحیح ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. نہیں، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. اور جس بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مثلا قرآن کی ایک بہت مشہور آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. سب کو یاد ہے، مگر میں اس کا پہلا حصہ بھی پڑھ دیتا ہوں، بعد والا بھی حصہ پڑھ دیتا ہوں. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. بشارت اللہ کی ہے، قل اے میرے حبیب تم پہنچا دو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. رزق اللہ کا ہے، ملتا مصطفیٰ کے ذریعے. علم اللہ کا ہے، آتا ان کے ذریعے. بشارت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے. کوئی خفا نہ ہو جائے، لعنت اللہ کی ہے، موبائلوں میں آتی ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ وہی عظیم بشارت ہے جعفری صاحب، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یعنی بشارت پہنچا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں کوئی سوال ہی تم سے نہیں کرتا، مگر یہ کہ اب ترجمہ جو ہوتا ہے پہلے وہ کروں گا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے اظہار محبت کرو. نقن صاحب فرماتے ہیں یہ میرے قرابت داروں کا ترجمہ کیوں کیا جی؟ مطلق لفظ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ قربہ سے اظہار محبت کرو. قربہ ہے، میرے قربہ کہاں ہے؟ مطلق لفظ ہے کہ قربہ سے اظہار محبت کرو. اللہ کہہ رہا ہے، نبی سے کہلوا رہا ہے. جہاں یہ نبی کے قربہ مراد ہو سکتے ہیں وہاں یہ اللہ کے قربہ بھی تو مراد ہو سکتے ہیں. اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ اللہ کے قربہ سے مودت کا اظہار، محبت کا اظہار کرو، تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا کہ کون اہل بیت میں ہے اور کون نہیں ہے. ثابت کرو کس کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہے. جی اس کی گونج رضا بھائی سے ہی کروائیے، ایکو ختم کروا دیں. کس کے ہاتھ میں مائک؟ یہ ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ. ایک اور بہتر صلوات پڑھیں. بات آگے بڑھے. بہت روشن بات ہے کہ اللہ سے جو بھی قربت رکھتا ہوگا اس سے محبت کا اظہار، یہ اجر رسالت ہے. میرے بچوں، جوانوں، بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے. کہتے ہیں میرا پیر ایسا، ہمارا پیر ایسا، اور پیر صاحب کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں. مجھے تو نہیں پتا کہ میرے اندر بھی کوئی کمال ہے. یہ عجیب، یہ دنیا بڑی عجیب ہے بھائی. یہ چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتی ہے. جی 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 جی. ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. بڑھتے ہوئے قدم میرے رک گئے. سوچنے لگا یہ موذی ہے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا جی، تو کچھ لوگوں نے دور سے دیکھے، کہا دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. ہاں کچھ لوگ نعرے وارے لگا کے کہیں تک لے تو جاتے ہیں،
اور پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوفہ نظر آتا ہے. تو ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں, آگے سانپ بیٹھا ہوا ہے, آگے بڑھوں یا نہیں بڑھوں. یہ چھوٹا سا بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا, مثال دے رہا ہوں, سبھی سے نہیں دیکھیں. یہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے, میں نے اسی پہ پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں, ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی, حسین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. یہ عجیب دنیا ہے بھائی. یہ بڑی گاڑی ہوگی, بڑا آمد و رفت ہوگی تو کہیں گے صاحب بڑا آدمی ہے. تو یہ مریدوں نے بڑا حال خراب کیا ہے پیروں کا. جی صحابیات تشریف فرما ہیں, امہات المومنین تشریف فرما ہیں, سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہیں. بڑے بڑے بڑی بڑی نامور شخصیات بیویوں میں تشریف فرما ہیں. جی حضرت ام سلمہ تشریف فرما ہیں, بیویاں تشریف فرما ہیں. حضرت عائشہ تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے آواز دے کر کہا, یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی. اور بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا, اے فاطمہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی, جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال تو ہے. تو حضرت عائشہ سے کیونکہ سوال تھا تو حضرت عائشہ نے اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا, اور جناب زہرا کو دیکھ کے فرمایا, لیتنی کنت شعرۃ راسک, اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جو کیفیت ہے مقام اور عظمت اور فضیلتوں کی, ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ پڑھیں. کچھ آیات کے ترجمے, کچھ احادیث کے ترجمے, ان میں سے ایک حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد, اے محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا. تو یہ نبی کو خلق کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کے طفیل میں ساری کائنات کو خلق کیا. جی ہوتا ہے, آپ کے ہاں بھی بارہا ہوا ہوگا. آپ نے مثلا محمد رضا صاحب کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا, ان کے ساتھ 4 آدمی اور بھی آ گئے. تو جو دسترخوان تو آپ نے ان کے لیے لگایا تھا, باقی جو آئیں وہ طفیل ہی ہیں نا. تو یہ ساری کائنات بنی 14 کے لیے ہے, ہم سب تو پھیلی ہیں. بتصدق اہل بیت ہمیں رزق مل رہا ہے, بتصدق اہل بیت ہم کھا رہے ہیں, جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں. اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو, اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے. یہ اگر امن و امان ہے, زمین پھٹ نہیں رہی ہے, آسمان گر نہیں رہا ہے, تو کوئی ہے جس کی یہ رانائی ہے, کوئی ہے کہ جس کا یہ حسن ہے, جس کا وجود ہے جو ہم سب کو محفوظ رکھے ہوئے ہے, جس کے طفیل سب کچھ باقی ہے. اللہ نے سرکار کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے, سب کچھ نبی کے صدقے میں بنایا ہے, سب کچھ نبی کے صدقے میں بنایا ہے. اللہ نے جسے پہلے بنایا تھا, ایک ایک حاجت ذہن میں رکھتے ہوئے بلندتر صلوات پڑھیں. میں
وقاتل المشرکین وقاتل المنافقین فخر اعظم نور ابراہیم عیسیٰ و موسیٰ علی حق الامام نعرہ ماشاءاللہ. اللہ نے ساری کائنات بطفیل مصطفیٰ سرکار بنائی. عجیب حسن ہے کہ جسے بنایا پہلے تھا اسے بھیجا آخر میں. بھائی دیکھیے، جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا. مقصود اور مطلوب کے لیے تمہید باندھنا ضروری ہے. یہ محفل مقصود ہے یا نہیں میری اور آپ کی؟ گردن ہلائیے. یہ مقصود ہے. جب مقصود ہے، یہ مطلوب ہے، تو یہ بغیر تمہید کے نہیں سجی ہے. جی کوئی 2 مہینے پہلے تو ہم سے بات ہوئی کہ محفل ہونی ہے. پھر شاعر حضرات سے، منقبت خان حضرات سے طے ہوا کہ کب محفل میں آپ کو پڑھنا ہے. جی میرے عزیز بھائی نے ابھی بہت ہی اچھا پڑھا، مگر جب آپ یہاں کا مائک نہیں دیں گے تو انہیں مائک لینا آتا ہے. تو یہ تو بہت پہلے سے طے ہوا ہے نا، یہ آج کا تو طے نہیں ہے. وہ جو بہت پہلے سے طے ہوا تھا وہ ہو اب رہا ہے. اللہ نے جسے سب سے پہلے بنایا وہ بغیر تمہید کے نہیں آئے گا، وہ تمہید کے بعد آئے گا. اب اس کی تمہید کو آدم علیہ السلام کا آنا کہتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سب تمہید مصطفیٰ ہیں. تمہید مصطفیٰ میں اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی قندیلیں روشن کی، دریاؤں سمندروں کی سبیلیں لگائیں، اور مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے نسل بعد نسل اللہ نے شعور بڑھایا. جب شعور اس قابل ہو گیا کہ مصطفیٰ کو بھیجا جائے تب اللہ نے اپنے مطلوب کو بھیجا. سرکار آئے، 63 برس درمیان میں رہے، اس کے بعد آپ کی رحلت ہو گئی. مدینہ منورہ میں آپ کا مزار ہے. جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا وہ آ کر چلا گیا. اگر یہ محفل ختم ہو جائے تو اس کے تمام ہو جانے پر مائک بند کیا جائے گا، روشنیاں بند بجھائی جائیں گی، فرش لپیٹا جائے گا، آپ سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. جو کچھ سجایا گیا ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ چلا جائے گا. نبی آئے، 63 برس ہمارے درمیان رہے، آ کر چلے گئے. آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، چاند سورج کی قندیلیں روشن ہیں، ساری چیزیں ویسی ہی ہیں. تو اب کیا کہوں، وہ گئے یا نہیں گئے؟ تو میں تو اس منبر سے یہ عقیدہ بیان کروں گا کہ سرکار گئے نہیں ہے. شاعر نے میرے مدعا کو 4 مصروں میں بیان کیا کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر. تھکیں گے نہیں یہ شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو. امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور ہم حیات مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں. سرکار کی رحلت کا واقعہ گزرا اور سرکار 11 ہجری میں اس دنیا سے پردہ کر گئے. نبی گئے نہیں ہیں جی، پردہ کر گئے. اور ہم ان کی حیات کے بھی قائل ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہے. ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ نعرہ ہے، یہ چیخ کر بات کرنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، ذرا دلیل تو دیجئے کہ وہ ہیں. تو میں عزیزان گرامی ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. حدیث مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں.
یہ تو حدیث ہے، اور میں جانتا ہوں کہ حدیث کا ذوق تو رکھتے ہیں، مگر جب اپنے مطلب کی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو بھئی ایسے لوگوں کو آیت سنا دیجئے۔ آیت پکار کے کہہ رہی ہے تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب ہم آپ کو ساجدوں میں پلٹاتے رہیں گے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد کا۔ یہ علی نہیں ہے، حقیقت محمدیہ ہے۔ یہ مولا حسن اور حسین نہیں ہے، حقیقت محمدیہ ہے۔ یہ سب کے سب محمد ہیں۔ آپ کا ذوق سماعت مجھے آمادہ کر رہا ہے کہ میں کسی طرح کے بخل سے کام نہ لوں۔ اللہ نے ابلیس سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ یعنی سجدہ نہ کرنے والے یا متکبر ہیں۔ جو سجدہ نہیں کرتے قرآن کی زبان میں وہ متکبر ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میرے عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی کا فرمان نہیں ہے۔ تو اللہ کی عبادت نہ کرنے والوں کو اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہاں اعلان ہو رہا ہے اے ابلیس تجھے کس نے روکا تھا کہ اسے سجدہ نہ کر؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تا، ام کنت من العالین، یہ عالین میں سے تھا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے۔ بڑا حسین جملہ ہے علامہ نقن صاحب کا۔ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے۔ جب یہ سب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ ان سب کی حقیقت ایک ہے، اور سب ثبوت فراہم کر دوں۔ سرکار نے فرمایا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمنی انی اجد فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو۔ سیدہ نے چادر یمنی لا کے دے دی، نبی نے چادر لے لی۔ کیوں آئے تھے؟ آرام کرنے آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں امام حسن آئے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی فرما دیتی نانا آرام کر رہے ہیں، نہیں روکا سیدہ نے۔ کیا ہوتا ہے معمولاً اگر کوئی گھر کا بڑا آرام کر رہا ہو اور بچے اس سے مثال کے طور پہ ملنا چاہتے ہو تو ان سے کہا جاتا ہے کچھ دیر رک جاؤ، نانا کو آرام کرنے دو۔ لیکن جناب زہرا نے روکا نہیں۔ امام حسن قریب گئے اور جا کے نانا کو سلام کیا، اور نانا نے بھی کیا جواب دیا وہ آپ روزانہ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، اور کہا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ سرکار نے فرمایا آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے، کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہوں، یہ مصطفی خوشبو کیسی ہے جس کے لیے شام حسنین کا چاہیے۔ ہر شخص یہ خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ یہ خاص خوشبو ہے جو انہی کو آتی ہے جن کی اپنی خوشبو ہے۔ کہا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہے۔ امام حسین بھی تشریف لے گئے، نانا کو سلام کیا، نانا نے چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر کے بعد مولا علی تشریف لائے، فرمایا مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرض محال کو فرض کرنا تو محال نہیں ہے نا، کہ وہ تو بچے تھے، مولا علی تو بڑے ہیں، بچوں کا تو پیار بچوں کا بچوں کے بڑوں سے ہوتا ہی ہے۔ فرماتے تھیں یا علی کچھ دیر رک جائیے، نبی آرام کر رہے ہیں۔ لیکن جناب زہرا نے نہ صرف روکا نہیں بلکہ جانے دیا، اور مولا علی نے بھی وہاں پہنچ کے سلام کر کے کہا میں چادر میں آ جاؤں؟ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ جی اگر کہیں ایسا نہیں ہوتا تو بس جان لو کہ ہم اور ہیں وہ اور ہیں۔ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ سرکار نے فرمایا اے میرے ولی، اے میرے وسیع، اے میرے خلیفہ، اے میرے جانشین، آؤ میری چادر میں آ جاؤ۔ فرض محال کو فرض کر رہا تھا۔ سیدہ کو تو پتا ہے، سیدہ آ کے کہہ رہی ہے بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں، اور نبی انہیں چادر میں لے رہے ہیں۔ اور جب نبی نے سب کو چادر میں لے لیا تو فرمایا ہا اولا اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔
بی بی فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے. بھئی تھوڑی گردن ہلا دیجیے، بات جا رہی ہے. بی بی فرماتی ہیں جب ہم کامل ہو گئے، جب ہم کامل ہو گئے، سیدہ فرما رہی ہیں جب ہم کامل ہو گئے، جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ محمد ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، اور جب یہ چادر میں آ جاتے ہیں تو اللہ نے جواب دیا ہوم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے. حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمی ہے. یہ سب ایک ہیں، ان سب کی حقیقت ایک ہے. عنوان صرف یہ دیا گیا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا نبوت آبادی، میرے بعد منصب نبوت ہی نہیں ہے. یعنی نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، منصب ہی نہیں ہے. اگر نبوت کی ضرورت ہوتی تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں تھی، اس لیے ان کو عنوان نبوت نہیں ہے. عزیزان گرامی، بہت روشن عقیدہ ہے اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم نے تو کوئی ایک عقیدہ ہے جس کی خاطر جان دی ہے. ہمارا تو کام ہے کہ اپنے نظریے کو سجا کر پیش کریں، دلیل سے بات کریں، ٹھنڈے اور میٹھے لہجے میں بات کریں، مگر بات کریں. اتحاد بین المسلمین ہمارے یہاں فقہی مسئلہ ہے. اہل سنت سے اتحاد پیار فقہی مسئلہ ہے. ہم مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فتق نہیں پڑھا جائے گا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کی ولایت کو نہیں پڑھا جائے گا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ماتم کا دفاع نہیں ہوگا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو مقدسات اہل سنت ہیں وہ ہمارے بھی مقدس ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. مدارات المسلمین کی خاطر ان کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. بہت روشن عقیدہ ہے، جو بھی اہل بیت سے لڑا ہے ہمارے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ ہمارا خلوص اور سچائی ہے کہ ہم ان کو ذکر میں نہیں لانا چاہتے. ہمارے پاس تو مولا علی کے فضائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ہم کہیں اور جانا نہیں چاہتے، ہم کسی اور چیز پہ غور نہیں کرنا چاہتے. ہمارے پاس مولا کائنات لفظ علی، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ اس میں مبارک علی، ابھی لفظ علی پر غور نہیں ہوا تو ذات علی پر کیا کہیں؟ خود مولا کائنات کا جو نام ہے علی، اس پر ابھی کام نہیں ہوا. یہ ایسے ہی تھوڑی کہتی ہے سرکار نے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. جی کتنی مدت پہلے کہا تھا؟ 1400 سال پہلے. 1400 سال سے علی کا ذکر ہوتا رہے اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے، تو ذکر اتنا ہونا چاہیے نا کہ ہر جگہ علی علی ہو مگر علی کی بات ختم نہ ہو. علی مولا کا ذکر ختم نہ ہو. یاد رہے تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے، مگر تبرہ کا ہرگز مطلب گالیاں دینا نہیں ہے. یہ اتنا جامع لفظ ہے، اس سے ہٹ کر اگر بولیں گے تو عبادت میں کمی آ جائے گی. جی اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ جو بھی دشمن ہوگا لعنت خود پہنچے گی. ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی اور پہ غور کرنے کی. محدود نہیں کریں نا اپنی عبادت کو.
ہمارے ہاں تبرہ نماز کی طرح واجب ہے، مگر گالی دینے والا تو اچھا انسان نہیں ہوتا، شیعہ کیسے ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اہل بیت کا شیعہ ہو اور وہ گالی دیتا ہو۔ مولا علی نے روکا ہے خبردار سبابین، سب کرنے والے، گالی دینے والے نہ بنو۔ میرا شیعہ گالی نہیں دیتا جی، ہمیں تبرہ چھوڑنا نہیں ہے، کسی کو تبرہ سمجھانا ہے، تبرہ سمجھانا ہوگا۔ اپنے بھائیوں سے کہیے، سمجھائیے، خدا کے واسطے ہو نہیں سکتا کہ آپ تبرہ نہ کر رہے ہوں۔ آپ مانتے نہیں ہیں مگر تبرہ آپ بھی کرتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ سارے باطل الہوں کا انکار تبرہ ہے، اور ایک وحدہ لا شریک کو ماننا تولا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی مسلمان ہو اور وہ براءت کا اظہار نہ کرتا ہو اور محبت کا اظہار نہ کرتا ہو۔ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ پورا دین محبت اور نفرت پر مشتمل ہے جی۔ محبت جن سے کی جائے ان سے محبت، اور جن سے محبت نہ کی جائے ان سے محبت نہ کی جائے، یہ ہے تبرہ۔ زندہ نظریہ ہے جسے تولا و تبرہ کہا جاتا ہے، سونے نہیں دیتا یہ تبرہ۔ میں اپنے اس مدعا کو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار خود ہوں۔ اس مدعا کو اگر میں ان الفاظ میں ڈھال دوں کہ ہر جگہ، توجہ ہے حضور، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے، ہر جگہ ایک ہی پکار ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی ہیں، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ نبی کا مقام، ذات اولا و اعلیٰ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جس ذات کو بنایا وہ سرکار کی ذات، اور نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو علی بنایا، دوسرے حصے کا نام علی رکھا۔ سرکار کا وجود خلق کر کے نبی کے نور کو ٹکڑا کیا جی۔ بولنے دیجئے، وہ جو کلپ ولپ آتے رہتے ہیں نا کہ یہ نور نہیں ہے اور وہ تو بشر ہیں جی، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ بہت روشن بات۔ سہارا کا شوہر کعبے کا گوہر، بھٹکو تو سہارا، ڈوبو تو کنارہ، ایک دو پنکھا چلوا، مست کلندر، تو قبر کے باہر، پنکھے چلوا دو ایک دو۔ توجہ میرے ساتھ ہے، مضمون پر پلٹوں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ کتاب سرکار پہ نازل ہوئی ہے، نازل کرنے والا اللہ ہے، اور تعریف اللہ کر رہا ہے کہ جس نے اپنے حبیب پر، جس نے اے مصطفیٰ تم پہ کتاب کو نازل کیا۔ کسی توجہ میری طرف رہے، کسی عبد کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا معبود اس کی وجہ سے پہچانا جائے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ تو طے ہے نا کہ اللہ اللہ ہے، یہ طے ہے اللہ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، علی علی ہیں۔ پچھلے دنوں جناب ڈاکٹر شبیر زیدی صاحب سے توجہ چاہوں گا، ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، تو
تو مجھے اپنے ہی 2 شعر یاد آ رہے ہیں. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. دو مطلع سنا کر پھر اصلی جس شعر کے لیے میں 2 مطلع بھی سنا رہا ہوں. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. غدیر ہر سفر میں دھوکہ ہے، سراب یعنی دھوکہ، ہر سفر میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیے گا. ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر وہ تراب. بلند تر صلوات پڑھیں گے. تراب سب ہے مگر وہ تراب کوئی نہیں. اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو 2 مطلع سنا دیے، وہ شعر یہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. جی خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. اللہ اللہ ہے، اللہ کے بعد فضیلت میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جی شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے بعد نبی کا مقام ہے، تو ترتیب میں اللہ کے بعد مولا نبی کا مقام اور مولا نبی کے بعد مولا علی کا مقام. تو ترتیب یہ ہے جی. اور کمالات میں اور فضائل میں نبوت کے عنوان کے علاوہ کمالات مشترکہ ہیں. کتنا بڑا مقام ہے کسی عبد کے لیے کہ اس کا معبود اس کی وجہ سے پہچانا جائے. اللہ اللہ ہے، پہچانا ان کے ذریعے جا رہا ہے. یہ بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. بھائی سورہ ہو اللہ احد سے شروع نہیں ہوا، قل ہو اللہ احد. تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے. تو خود کیوں نہیں کہہ رہا، تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے. اللہ چاہتا ہے اللہ بھی مانو تو مصطفیٰ کا اللہ مانو. نبی کے ذریعے سے مانو کہ اللہ ہے. اگر تم نے اپنی پسند کا اللہ بنایا تو تمہارا تو مزاج ہے کہ ہر کمال والے کو تم اللہ بول دیتے ہو. جسے تم کمال سمجھتے ہو اسے اللہ بول دیتے ہو. جہاں کمال دیکھا اسے اللہ بول دیا. ستارے کو کمال پر دیکھا تو کہا یہ اللہ. چاند کو حسین دیکھا تو کہا یہ اللہ. سورج کو نظام چلاتا دیکھا تو کہا یہ اللہ. درختوں سے رزق ٹپکتے دیکھا تو کہا یہ اللہ. جانوروں سے زندگی بنتے دیکھی تو کہا یہ اللہ. پتھروں سے انہوں نے حسن دیکھا تو کہا یہ اللہ. یہ انسان جگہ جگہ اللہ ڈھونڈ رہا ہے. یہ ماننے میں آئے تو اتنا غنی ہے کہ ہر ایک کو اللہ مان لیتا ہے، اور نہ ماننے پر آئے تو محمد کے اللہ کو نہیں مانتا. یہ مزاج اس کا بڑا عجیب و غریب ہے. یہ جو ہر باکمال کو اللہ مانتا ہے، پروردگار عالم نے یہ کسوٹی، یہ پیمانہ روشن کر دیا کہ ہر باکمال اللہ نہیں ہے. سارے کمالات کا مجموعہ جو گھرانہ ہو وہ جہاں جھکے وہ اللہ ہے. ورنہ تم نے جسے ستارے کو اللہ بولا وہ ستارہ ان کی ڈیوڑی پر اترتا ہے. جس چاند کو تم اللہ کہہ رہے ہو وہ ان کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. جس سورج کو تم اللہ کہہ رہے ہو وہ ان کے اشارے سے پلٹ آتا ہے. تم اگر پتھروں کو اللہ بولتے ہو تو ان کے ہاتھ پر آ کے وہ کلمہ پڑھ کے بتاتے ہیں. تم اگر درختوں کو اللہ کہہ دیتے ہو تو درخت ان کے حکم سے چل کر آ جاتا ہے. سرکار نے درخت کو حکم دیا، درخت چلتا ہوا گیا. نبی کے پیروں کا بوسہ دینے لگی اس کی ٹہنیاں. یہ عجیب و غریب لوگ تھے، کہنے لگے اب اس درخت سے کہیے یہ واپس اپنی جگہ جائے. سرکار نے فرمایا درخت سے تم اپنی جگہ واپس چلے جاؤ. تو وہ زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا. تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، جو چاہنے والا ہوتا ہے نا وہ معجزہ مانگ کر نہیں مانتا.
چاہنے والا بغیر معجزے کے مانتا ہے۔ جو معجزے کی بنیاد پر مانتے تھے نا وہ کافر و مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اگر یہ مزاج کہیں ہمارے اطراف میں بھی نظر آتا ہو تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ معجزے کی بنیاد پر علی کو نہیں مانتے ہم، بلکہ ہم علی کو علی سے مانتے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے کہ کبھی کبھی کسی اور کو معجزہ دکھاتے ہیں، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ جی توجہ کر لیا آپ نے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنی معرفت کروائی ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اے محمد تمہیں بنایا۔ سرکار نے اپنے وجود نازنین سے جو اللہ کی توحید منوائی ہے وہ بہت ہی حسین منظر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا اللہ مان لو، بلکہ فرمایا سارے الہوں کا انکار کرو۔ مزاج میں کیونکہ انکار نہ کرنا مشرکوں کا پرانا مزاج ہے، لہذا انکار نہیں کیا تو نبی کے اللہ کا اقرار بھی نہیں کیا، اور جنہوں نے انکار کر دیا انہوں نے اقرار بھی کر لیا۔ اب یہ جو اللہ کی توحید کا پیغام ہے یہ پہنچایا تو مصطفیٰ نے مگر بچایا حسین نے۔ لہذا اسلام محمدی الوجود ہے اور حسینی البقا ہے۔ نبی کے ذریعے سے آیا ہے، حسین کے ذریعے سے بچا ہے، اور جس نے بھی امام حسین کو معرفت کی نگاہوں سے دیکھا اس نے عقیدہ توحید ہی حسین سے سمجھا۔ البتہ دیدیں مختلف ہیں، اینکیں مختلف ہیں، زاویے مختلف ہیں۔ خواجہ اجمیری نے جب امام حسین کو دیکھا تو فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ جی پہلے تین مصرے تو روشن ہیں، یہ چوتھے مصرے کے اوپر کیا فرما رہے ہیں؟ حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ جی کلمہ تو لا الہ نہیں ہے، کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے۔ تو پڑھوں گا مصرے میں جوڑ کے لا الہ الا اللہ، حقہ کے بنا الہ الہ الا اللہ است حسین، بہر سے ہی نکل گیا، جی وزن سے ہی باہر چلا گیا۔ تو کیا خواجہ اجمیری نے وزن میں رکھنے کے لیے آدھا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں، خواجہ اجمیری نے وزن پورا کرنے کے لیے آدھا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ خواجہ اجمیری کی اینک حسین کو دیکھنے کی جو ہے وہ انکاری اینک ہے، انکاری اینک سے دیکھ رہے ہیں اجمیر شریف کے خواجہ، اجمیر شریف کے بزرگ، جی انکاری اینک سے۔ حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، انکاری اینک ہے۔ اور جب علامہ اقبال نے دیکھا امام حسین کو تو کلمے کا آدھا حصہ دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ضرورت شعری کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے۔ کہتے ہیں کہ سطر عنوان نجات ماں نوشت، علامہ اقبال، سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ ہماری نجات کی ایک تحریر لکھی ہے حسین نے، الا اللہ صحرا میں لکھ کر گئے۔ تو کلمہ تو الا اللہ نہیں ہے، کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ تو لا الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ خواجہ اجمیری پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں اور علامہ اقبال دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اینکیں مختلف ہیں، یہ دید مختلف ہیں۔ ایک انکاری اینک سے کربلا کو دیکھتا ہے اور ایک اقراری اینک سے کربلا کو دیکھتا ہے۔ سارے ولیوں سے ملو گے تو تمہیں کربلا سمجھ میں آئے گی۔ کسی ایک کا انکار اور کسی ایک کی مریدی یہ نہیں ہوگا، سب کا احترام کرنا ہوگا، سب کا خیال کرنا ہوگا، تب جا کر کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ البتہ وہ سب کہ جو سب اس دروازے کے مرید ہوں، جن کا اس دروازے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری تو ویسے ہی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو بھی مولا علی کا نام لیتا ہے ہمیں اپنا لگتا ہے۔ ہماری بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو امام حسین کا نام لیتا ہے وہ ہمیں اپنا لگتا ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ ہمارے وطنوں میں علم لگے ہوئے ہیں نا، اگر کسی کے گھر پہ علم لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر ہمیں اپنا لگتا ہے، جی۔
اور یہ جو دینی محبت اور دینی یگانگت ہے، اس کا ایک خاص حسن ہے. سب سے محبت کرنی ہے، سب سے پیار کرنا ہے. میں ان بچوں جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی لغت سے چند باتوں کو نکال دو، یعنی اپنے ذہن کی لغت سے چند باتوں کو نکال دو. وہ کربلا کے مکتب نے نہیں پڑھائی، وہ کہیں اور سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں، ہماری نہیں ہے. وہ جو کربلا کے مکتب نے چیزیں نہیں پڑھائی ہیں، ان میں سے ایک چیز جیسے ذہن سے نکالنا ہے. ان میں سے ایک چیز، ایک جملہ جو کثرت سے ہر تیسرا بندہ، میں احتیاط سے بول رہا ہوں، ہر تیسرا بندہ بولتا نظر آتا ہے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں تو اتنا رواج ہے اس جملے کا، جی یہاں تو آپ کو انگریزوں نے کچھ انگریز بنا دیا، مگر ہمارے وطنوں میں تو وہ جو دروازہ گاڑی کا کھولتا ہے نا، اس سے لے کر صدر مملکت کے دروازہ کھولنے تک، جی خود صدر مملکت اور وزیر اعظم تک، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. ہر بندہ کہتا ہے مجھے نہیں جانتے. وہ بیچارہ پولیس مین روک رہا ہے، بھائی اپنے کاغذ دکھا دو، تم الٹے آ رہے تھے، یہ تمہارا روڈ نہیں تھا، یہ تم یہاں سے تمہیں آنا نہیں تھا، تم ذرا کاغذ دکھا دو. تو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. تو میں حسین والوں سے التماس کر رہا ہوں کہ یہ جملہ اپنے ذہن کی لغت سے نکال دو. یہ بولنا چھوڑ دو کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو فوراً اسے کہہ دو تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو. اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو سارے ہی مسئلے حل ہیں. سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. آپ تو جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں یونیورسٹیز کے اندر ایک پورا شعبہ ہے، ایک فیکلٹی ہے، پورا شعبہ ہے انسان شناسی. انسان کو تو پہچانا جائے کہ انسان ہے کیا. خود انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. سب سے زیادہ مشکل اور مجہول مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. جس دن اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اچھا کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا، یہ مولا علی نے بتایا ہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جی میں فقیروں کی اولاد ہوں بھائی، زمیندار فقیروں کی اولاد ہوں. ہاں غلط فہمی نہیں ہو جائے. میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے علاقے کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان کو جانتے ہیں. زمیندار فقیروں کی اولاد ہیں. افسر فوجی اور سپاہی، پولیس اور فوج کے اندر بڑے بڑے افسروں منصبوں پہ رہنے والوں کی اولادیں، مگر فقیروں کی اولاد ہو. اللہ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ ہمیں فقیر بنائے. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو. اللہ نے مہنگے کپڑے پہننے سے نہیں روکا ہے، اللہ نے مہنگے مکان میں رہنے سے نہیں روکا ہے، بڑی گاڑی لینے سے اللہ نے نہیں روکا. یہ دنیا اللہ نے کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے. یہ پہلا جملہ تو آپ کو اچھا لگے گا، دیکھتا ہوں دوسرا کیسا ہوتا ہے. اللہ نے یہ دنیا کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے، مومنوں کے لیے بنائی ہے. مگر یاد رہے کہ دنیا مومن کے لیے بنی ہے، مومن دنیا کے لیے نہیں بنا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یہ ساری دنیا، تسلی دیجئے تھک نہیں رہے میری باتوں سے آپ، یہ ساری دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے، اور مومن کو اس سے خوب استفادہ کرنا چاہیے اور اس سے خوب لطف لینا چاہیے. مگر یاد رہے کہ یہ دنیا رنگ بدل کر آتی ہے، لگتی اپنی ہے، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑی دشمن کوئی نہیں ہے. تو کہیں اس کی رنگینیوں کا حصہ نہ ہو جائے. مہنگی گاڑی میں بیٹھنا شرعاً حرام نہیں ہے، مگر پیدل چلنے والے کو حقیر جاننا حرام ہے. تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ. بڑے مکان میں رہنا حرام نہیں ہے، مگر جھکی میں رہنے والے کو ذلیل سمجھنا حرام ہے. جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ. یہ زاویہ ہے دنیا کو سنبھالنے کا. یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، مگر ہمیں اس کے لیے نہیں بنایا. فقیروں کی اولاد ہوں. سندھ کا ایک شہر ہے ٹنڈو آدم. میں سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا
راستے میں ریلوے کراسنگ آتی ہے، پھاٹک، ٹرین جہاں سے گزرتی ہے، تو ہماری گاڑی وہاں سے گزری تو ہلکی ہوئی، ذرا اسپیڈ کم ہوئی، تو پھاٹک پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے اس حلیے میں دیکھا تو اس نے مجھے سلام بھی کیا اور یا علی مدد بھی بولا۔ میں نے سلام اور یا علی مدد کا جواب دیا، تو اس نے جیسے ہی جواب پایا تو اس نے سمجھ لیا کہ میں اس کا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگا کچھ دوں؟ آپ یقین جانیے، میں نے وہ جو گاڑی میری چلا رہے تھے میرے عزیز، میرے دوست جو میری گاڑی سنبھالتے ہیں، میں نے ان سے کہا بھائی گاڑی روکو، پہلا فقیر ملا ہے جو دینے کی بات کر رہا ہے۔ یہ مانگنے والے یہ روڈوں پہ چاراہوں پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہیں۔ فقیر دینے والا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ سرکار کا فرمان، سیرت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، نبی کی میلاد پڑھنے آیا ہوں۔ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، میری عزت یہ ہے کہ میں اللہ کا فقیر ہوں۔ جی اس لہجے کا مولا حسن کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں العرش و سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے۔ امام حسن فرما رہے ہیں عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے۔ و محمد و ضمیری، اور محمد مصطفیٰ ہم اہل بیت کا ضمیر ہے۔ و علی و امیری، امام حسن کے جملے ہیں، فرماتے ہیں علی ہمارے امیر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں والحسین و وزیری، اور حسین مجھ حسن کے وزیر کو کہا جاتا ہے۔ والجبریل و فقیری، سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے کہا جی سواری روکی، ہم نے کہا جی عطا کیجئے۔ کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی بڑے کے پاس جایا کرو نا تو وہاں جا کے بولا نہیں کرو، بڑے کے پاس تو سننے جاتے ہیں نا۔ اگر بڑوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، دانشوروں کے پاس، اساتذہ کے پاس جا کے بھی ہم ہی بولیں گے تو وہ ہمارے شاگرد کیوں نہیں، ہم کیوں استاد نہیں ہیں؟ جب وہ ہمارے بڑے ہیں تو اب ان کی سننی ہے جا کر، اور جتنی دیر بڑوں کے پاس بیٹھے رہیں گے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا نا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایسا جملہ کوئی بولے کہ وہ راضی ہو اور کچھ دے دے؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، زہد کی 7 منزلیں ہیں، انہیں گزار لوگے تو اللہ ولایت عطا کر دے گا۔ بھائی فقیروں سے بات کر رہا ہوں۔ جی کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، اگر انہیں گزار لوگے تو اللہ تمہیں ولایت عطا کرے گا۔ تو میں نے کہا جی عطا کریں۔ تو کہا پہلی منزل میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کر لو، پھر مجھ جیسا کوئی ملے گا جو دوسری منزل بتائے گا۔ یہ ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے پھر کہہ رہا ہوں خبردار ان لوگوں سے الجھو نہیں۔ یہ پھٹے ہوئے کپڑے کے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں، سب ذلیل نہیں ہیں، انہی میں سے کوئی نکلے گا جو اللہ کا ولی ہوگا، انہی میں سے کوئی نکلے گا۔ میں اس یو کے اس برطانیہ کے سفر میں آج شاید 14ویں 15واں خطاب ہے جی، روزانہ ہی ایک دن میں 2 3 جگہ حاضر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں نے تو پاکستان بنایا ہوا تھا برطانیہ کو، جو وہاں ہمارا حال ہے وہی یہاں پر بھی تھا۔ تو میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں جو تکراری ہے، پہلے میں کہہ چکا ہوں، اور آپ لوگ ہدایت ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہدایت ٹی وی آپ کو مسلسل دکھا رہا ہے، تو یہ مثال اگر آپ نے سن لی ہو میرے اس سفر میں تو مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کر دیجیے گا جی۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، ان سے احتیاط سے بات ہو،
جی البتہ میں نے قاعدہ دے دیا، مانگنے والے اور ہیں مگر فقیروں کے حلیے میں نہ مانگنے والے اور ہیں۔ جی 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 ایسے ہی ایک فقیر ایک بازار سے گزر رہا تھا، دودھ والے نے آواز لگا کے کہا دودھ پیو گے؟ تو پہلے اچھی طرح اس کی دکان کو دیکھا، کہا پلا دو، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں۔ یہ جو فقیر ہے نا، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں۔ تو دکان کو خوب غور سے دیکھ کر کہا پلا دو، تو اس نے کٹورا بھر کے دودھ کا دیا، انہوں نے وہ پیالہ دودھ کا پی لیا۔ 2 قدم واپس کٹورا کیا، 2 قدم آگے بڑھے تو ایک کیچڑ میں ان کا پیر چلا گیا، اور کیچڑ کی چھینٹیں جوڑی تو دیوار کے کنارے پہ 2 آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آشنا کا پتہ ہے نا، اللہ نہ کرے آپ کسی سے غیر ضروری آشنا ہو۔ جی 2 آشنا کھڑے پہ باتیں کر رہے تھے، تو لڑکی کے چہرے پہ اس کے کپڑوں پہ جا کے چھینٹیں لگیں، تو جسے چھینٹیں لگیں وہ تو ناراض نہیں ہوئی، وہ جو دوبارہ برابر میں صاحب کھڑے تھے انہیں پریشانی ہو گئی، آگے بڑھ کے 2 تھپڑ 2 مکے 2 لاتیں ماری انہیں، کہا تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھ کے نہیں چلتے؟ تو یہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ، کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے۔ جیسے کہا نا کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے، تو وہ لڑکی زمین پہ گری، تڑپی مر گئی۔ لوگ کہنے لگے بھائی یہ اللہ کا ولی ہے، جو وہاں سے گزر رہے تھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے، اس نے ابھی بد دعا کی ہے، عورت مر گئی۔ کہنا نہیں 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 میں نے کسی کو نہیں مارا، 2 یاروں کا مسئلہ ہے، ایک نے مجھے مارا ایک نے اسے مارا۔ بھائی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ان کی دوستی اللہ سے ہے، یہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ماحول ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ سرکار دو جہاں سب کچھ جس کے لیے اللہ نے بنایا ہو، ان کا انداز دیکھیے، ان کا لباس دیکھیے، ان کی زندگی کا طریقہ دیکھیے۔ ہمیں سکھانے کے لیے پیغام، میں کہہ دوں صرف ہمیں سکھانے کے لیے تھا، یہ خلاف احتیاط ہے جی، صرف ہمیں سکھانے کے لیے نہیں تھا، وہ خود عمل کرتے تھے، تم بھی سیکھ لو۔ وہ عمل کرتے تھے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں؟ ہماری تربیت یہی ہوئی ہے، آپ کی تربیت یہی ہوئی ہے کہ چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے اپنے بڑے کو، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں؟ دنیا کا کون سا بڑا ہے جو مصطفیٰ کی جوتیوں کے برابر ہے؟ مگر مدینے کے بچے بھی نبی کو پہل کرنے میں ناکام رہے۔ سلام کرنے میں بچے پہل کرنا چاہتے ہیں، ناکام رہتے ہیں، نبی پہل کرتے ہیں۔ یعنی دور سے کسی بچے کو آتا دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، فوراً اس سے پہلے کہ بچہ سرکار کو سلام کرے وہ سلام کر دیتے ہیں۔ تو مدینے کے سارے بچوں نے طے کیا کہ کیا کریں کہ ہم پہل کریں، تو دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ سرکار گلی مڑیں گے تو ہم مڑنے سے پہلے ہی کہہ دیں گے کہ نبی پر ہمارا سلام۔ سرکار نے مڑنے سے پہلے فرمایا دیوار کے پیچھے جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام۔ سبحان اللہ۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، وہ کتاب جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری طرح کی آیات، کچھ تو محکمات کچھ متشابہات، وَأُخَرُ متشابہات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ہیں کہ جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟ محکم ہوتے ہوئے متشابہ کو کیوں لیتے ہیں؟ میٹھے پانی کے ہوتے ہوئے کھارا پانی کیوں پیتے ہیں؟ جی اچھی جگہ کے ہوتے ہوئے بری جگہ کیوں جاتے ہیں؟ مثلا جی یہ ایسا کیوں؟ اہل کے ہوتے ہوئے نا اہل کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ میں یہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں آیت کا، یہ مفاہیم ہے جو اس سے جوڑ کر بول رہا ہوں۔ جی
عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کے دروازے پہ کیوں جاتے ہیں؟ شجاع کے ہوتے ہوئے بزدلوں سے دوستی کیوں کرتے ہیں؟ سخیوں کے ہوتے ہوئے کنجوسوں سے یاری کیسی؟ جی یہ محکم ہوتے ہوئے متشابہ کی طرف کیا مطلب ہے؟ منہ آیات محکمات، ان آیات میں سے کچھ آیات قرآن میں کتاب میں کچھ آیات محکم ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری طرح کی آیات متشابہ ہیں، جن کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں۔ بھئی تھوڑا سا سہارا دیجئے گا، اتباع کا لفظ ہے آیات کے ساتھ، جبکہ آیات الفاظ کا مجموعہ ہے، اور اتباع ہوتی ہے اعمال کی، اور یہاں آیات کا ذکر ہے تو یہاں تو لفظ اطاعت آنا چاہیے تھا۔ میں نہیں بتاؤں گا اللہ کو کہ کیا آنا چاہیے تھا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مجھے سمجھنا پڑے گا کہ کیوں لکھا ہے۔ اگر اللہ نے آیات کے ساتھ اتباع کا لفظ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف الفاظ والی آیات نہیں ہے، بلکہ کچھ اعمال انجام دینے والی اللہ کی مخلوق بھی ہے جسے اللہ آیات کہہ رہا ہے۔ اب علامہ اقبال کے دو مصرے میری بات کو روشن کریں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ وہ جو محکم لوگ ہیں، وہ جو مضبوط لوگ ہیں، وہ شبیری لوگ ہیں۔ وہ جو متزلزل لوگ ہیں، جو روزانہ گھر بدلنے والے ہیں، جو روزانہ در بدلنے والے ہیں، جو روزانہ نظریہ بدلنے والے ہیں، وہ کوفی و شامی ہیں۔ حسینی بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر مضبوطی آ جائے، آیات محکمات بن جاؤ تاکہ تمہیں ہواؤں کے دوش پر نہ دیکھا جائے، اور اگر آیات متشابہات میں سے جاؤ گے تو روزانہ رنگ بدلو گے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ ہدیہ کروں۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، یہ دروازہ کہتا یہ ہے کہ زمانے کو مڑ کے نہیں دیکھا کرو، موڑ کے دیکھا کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہنر ہے، حالات سے متاثر ہونا یہ ہنر نہیں ہے۔ یہ کون سا کارنامہ ہے کہ جیسا حالات نے کہا ایسے ہو گئے، جیسا ہوا کا رخ ہوا ادھر جا کے پڑ گئے۔ جی ہوا نے رخ بدلا تو وہاں سے یہاں آ پڑے، ہوا نے یہاں سے رخ بدلا تو یہاں سے وہاں جا پڑے۔ یہ روزانہ اپنے نظریے بدلنے والا تو مضبوط انسان نہیں ہے۔ مضبوط تو وہ ہے جو ہر طرح کے حالات میں اپنی بات پر قائم رہے، وہ اپنی بات سے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو، مضبوط وجود ہو۔ آپ جس علاقے میں آئے ہوئے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو بزرگ ہیں جنہوں نے جو کھانا کمانا تھا جو وہ کر لیا، جی کچھ ہمارے بچے اور جوان ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ میں تو کہوں گا اب بہرحال میں کچھ ہی دیر میں آپ کا شہر بھی چھوڑ دوں گا، تو کچھ ہوگا تو نہیں میرا، تو میں جو کہنا ہے وہ تو میں کہوں گا۔ جب پڑھ لیا قابل ہو گئے تو بھائی واپس آ جاؤ، اپنے وطن کی خدمت کرو۔ لیکن اگر یہاں رہنا بھی ہے تو یاد رہے کہ ہاں ہماری کوئی حیثیت ہے، ہماری کوئی شناخت ہے، ہماری کوئی تہذیب ہے، ہمارا کوئی ایمان ہے، ہمارا کوئی عقیدہ ہے، ہمارا کوئی نظریہ ہے۔ ہم اثر پذیر نہ بنیں، اثر گزار بن جائیں، اثر انداز بن جائیں، اثر قبول کرنے والے نہ بنیں۔ میں چاہ رہا ہوں بچوں کو پیغام دے دوں، تو جوان مجھ سے پیار کر رہا ہے تو میری کڑوی بات سن لے گا۔ جی علامہ اقبال جرمنی پڑھنے گئے تھے نا، علامہ اقبال سے پہلے انگریزی میں وہاں تعلیم نہیں ہوتی تھی، جرمن زبان میں ہوتی تھی۔ اقبال نے اپنی قابلیت اور اہلیت سے اب وہاں کا قانون بدلوایا، اور علامہ اقبال کے بعد سے آج تک انگریزی میں وہاں تعلیم شروع ہوئی، علامہ اقبال نے شروع کروائی۔ اس سے پہلے انگریزی میں تعلیم نہیں تھی جرمنی کے اندر۔ جی اقبال نے اپنا اثر چھوڑا، اور اقبال واپس آنے کے بعد زیادہ بڑے انقلابی شاعر ثابت ہوئے۔ یعنی جرمنی جانے سے پہلے جیسی شاعری تھی، واپس آ کے اس سے زیادہ انقلابی شاعری کی ہے انہوں نے، زیادہ انقلابی اور گہری شاعری کی ہے۔ علامہ اقبال نے کیسے خود کو بچایا، علامہ اقبال نے کیسے اثر نہیں لیا، اثر ڈالا اثر لیا نہیں، کیا فارمولہ تھا ان کے پاس؟
کیا نسخہ تھا ان کے پاس، وہ ہمیں مل جائے تو ہم بھی بچے رہیں گے۔ علامہ اقبال نے فارمولہ دے دیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ۔ نہیں بھئی ایسے نہیں، تھوڑا سا گردن ہلائیے اگر بات جا رہی ہے تو۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ مدینے اور نجف کی خاک کا سرما آنکھوں میں لگا لو، پھر تمہیں مدنی اور نجفی آنکھوں سے نظر آئے گا، پھر کوئی ہم پر اثر نہیں ڈالے گا، ہم ہی اس پر اثر ڈالیں گے۔ جی آیات محکمات میں اپنے مضمون پر ہوں، مضبوط وجود، جی سوکھے پتوں کی طرح مومن نہیں ہوتا، جبل راسخ کی طرح مومن ہوتا ہے۔ المومن کا جبل راسخ، مومن جمے گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ مولا نے آواز دے کر کہا محمد رفیہ اپنے بیٹے سے کہا، محمد جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ چلے گئے نا آپ کہیں؟ میں مجھے کچھ تو آپ بھی کیجئے نا جی۔ محمد جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ اور محمد جب میدان میں اترو تو 3 باتوں کو اپنے لیے اصول بنا لینا۔ میں قصداً یہ چند جملے کہہ رہا ہوں یہاں پر، 3 باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینا۔ سب سے پہلا اصول، انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا۔ جس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا، جس کی فکر کوتاہ ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اپنی سوچ بلند کرنا، آخر تک دیکھنا، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، میرا مطلوب وہ جگہ ہے جی۔ اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا۔ دوسرا اصول، قید قدمیک تزول الجبال ولا تدل، اپنے پیروں کو زمین میں گاڑ لینا، اور ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹ رہے پاؤ۔ یعنی میدان میں استقامت بھی رہے، ہدف بھی اونچا رہے اور استقامت کا ارادہ بھی رہے۔ جب یہ 2 اصول تم اپنے ذہن میں بٹھا لو گے، مولا نے یہ 2 اصول ایک میدان جنگ کے لیے بیان کیے تھے، مگر ہماری تو پوری زندگی جنگ ہے، ہمارا تو ہر میدان جنگ ہے، وہ تعلیم کا ہو، وہ کاروبار کا ہو، وہ نوکری کا ہو، وہ ادارے چلانے کا ہو۔ جی آسان کام ہے ادارے چلانا، یہ سب خود ایک میدان ہے۔ آخری دستے پر نگاہ رکھو، میدان میں پیر جما کے رکھنا۔ جب یہ 2 چیزیں تم کر لو گے کہ تمہاری نگاہیں آخری رستے پر ہوں گی اور پیر تمہارے زمین میں گڑے ہوئے ہوں گے، یعنی میدان چھوڑنے کا تمہارا ارادہ نہیں ہوگا۔ میری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ وقت پورا ہو گیا تو الیکشن نہیں کروا رہے جی، یہ تائید نہیں کر رہا میں کسی بھی ادارے کی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے تو ساری باتوں کو سوچ کے بولنا ہے نا، پھر کہیں گے چلو بھائی یہ بول گئے کچھ ایسے ہی۔ تو آج ہم مجلس پڑھنے جا رہے تھے تو وہ جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو ایک جوان گلدستہ دینے لگا۔ میں نے کہا بھائی تصویریں نہیں بنانا، بعد میں میسج چلے گا۔ مولانا مجلس پڑھنے آئے تھے اور پھول لے رہے تھے۔ تو یہاں نہیں، سب جگہ یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ تو وہ کلپ بنتے ہیں، آدھی باتیں ہوتی ہیں اور پھر مزے لیتے ہیں۔ مزہ تو یا علی مدد سے لینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کس چیز سے مزے لیے جا رہے ہیں۔ تو آخری دستے پہ نگاہ، میدان میں پیر گاڑ کر رکھنا، یہ 2 اصول اگر تم نے اپنا لیے تو کامیاب رہو گے۔ اور جب کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں مرحبا آفرین کی صداؤں میں تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ گویا تمہارے گلے میں ہار پھول ڈالے جائیں گے، تمہیں شیلڈ اور تو تمغے دیے جائیں گے، تمہیں عنوانات سے نوازا جائے گا۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم کچھ ہو، تمہارا کوئی مقام ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا تیسرا اصول اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، جان لو کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، مضبوط لوگوں کا انداز یہی ہے، اور مضبوط لوگ اس انداز سے جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ انہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما،
اس ادارے کو ترقی عطا فرما، یہاں کے نمازیوں اور عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، علماء اکرام، ذمہ داران، حاضرین، مومنین و مومنات، ہمارے یہ بچے، ہمارا یہ جوان، یہ بزرگ، ان سب کو اپنی امان میں رکھ، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔